السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک اہم ترین آج سماعت تھی۔ جو کچھ بھی کل قومی اسمبلی میں ہوا تھا، ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے جو رولنگ دی گئی تھی، اور اس کے بعد جس طرح وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا اور اس کے بعد صدر کو جو سمری بھیجی تھی، اس کے بعد اس ایڈوائس بھیجی تھی، اس ساری چیز کے حوالے سے آج بڑا اہم دن تھا سپریم کورٹ کے اندر۔ 1 بجے اس کی سماعت شروع ہونی تھی۔ یہ بینچ اب 5 رکنی بینچ بن چکا تھا اور تمام تر نظریں اس طرف تھی کہ کل تو کوئی آرڈر نہیں آیا تھا کورٹ کی جانب سے۔ استدعا کی گئی تھی کہ ہمیں کسی قسم کا جو ہے وہ اسٹے دیا جائے، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا تھا کل۔ آج اس سلسلے میں سماعت ہوئی اور آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کورٹ جو ہے اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اپنی رولنگ دے گا۔ میں آپ کو جو کارروائی ہوئی ہے وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوری سچویشن کلیئر ہو جائے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ اس وقت یہ معاملہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اور اس کے بعد اینڈ پہ تھوڑا سا اس پہ میں کامنٹ بھی کر دوں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ایکچولی جا کس طرف رہا ہے، میں اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، اسپیکر کی جو رولنگ از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اب اس کی سماعت کر رہا ہے۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس کے اندر شامل ہیں۔ سب سے پہلے بابر اعوان نے یہ بات کہی کہ جی عدالت میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں بابر اعوان صاحب۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جی کل پارٹی کی ہدایات نہیں لی تھی میں نے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم درخواست گزاروں کو پہلے سننا چاہتے ہیں، اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے تو دے دے۔ عدالت کے 21 مارچ کے حکم کی جانب توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، یہ کہنا تھا بابر اعوان کا۔ انہوں نے کہا ہے بابر اعوان نے کہ 21 مارچ کو سپریم کورٹ بار کی درخواست پر 2 رکنی بینچ نے حکم نامہ جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے 21 مارچ 2022 کے فیصلے کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ کسی رکن اسمبلی کو آنے سے نہیں روکا جائے گا۔ کل پارٹی کی ہدایات میں نے نہیں لی تھی، اور انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ میں ریکارڈ کے اوپر لانا چاہتا ہوں۔ الیکشن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، سارا مسئلہ جلدی الیکشن کا تھا۔ چیف جسٹس اس موقع پر ان کو کہا کہ یار یہ سارا آپ کا جو ہے یہ سیاسی بیان ہے۔ گزشتہ روز مختصر حکم نامہ ہم نے جاری کیا تھا، ہم گزشتہ روز اسمبلی کی کارروائی پر سماعت کر رہے ہیں۔ صدارتی ریفرنس کو موجودہ از خود نوٹس کے ساتھ سنا جائے، یہ کہنا تھا بابر اعوان کا۔ یعنی وہ بیسکلی وہ جو 63A کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کلب کر دیا جائے اس سارے معاملے کے ساتھ۔ تو میری استدعا ریکارڈ کر لیں، یہ بابر اعوان صاحب نے کہا جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اجازت دی ہے کہ عرض کروں کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے سیاسی باتیں نہ کریں، یہ آپ لوگوں کی سیاسی باتیں ہیں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک ان کے وکیل ہیں، انہوں نے فل کورٹ بینچ بنانے کی انہوں نے استدعا کی کہ ابھی تو یہ لارجر بینچ ہے، آپ اس کو فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت پر بوجھ بننا نہیں چاہیے۔ تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کون سے آئینی سوالات پر فل کورٹ کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو کسی پر عدم اعتماد ہے تو بتا دیں، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ایک فل کورٹ کی وجہ سے 10 لاکھ کیسز کا بیک لاگ ہوا ہے، معاملے پر آج ہی مناسب حکم جاری کریں گے۔ اب یہ بڑے امپورٹنٹ بیان تھا، یہ شروع کے اندر ہی آ گیا تھا جب سماعت ہو رہی تھی کہ ہم آج ہی اس کے اوپر جو ہے کوئی مناسب حکم جاری کر دیں گے۔ فاروق ایچ نائک نے اس موقع پہ کہا کہ آرٹیکل 95 وزیر اعظم پر کسی چارج یا الزام کی بات نہیں کرتا، عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر بھی وزیر اعظم والا طریقہ کار لاگو ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس کی آئینی حیثیت کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ یہ جو تقریباً کچھ 7.5 منٹ اور 40 سیکنڈ کی جو کارروائی تھی جو کل ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیا آرڈر آف دا ڈے تب جاری ہوتے ہیں جب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو؟ کیا اسپیکر کو اسمبلی اجلاس بلانا ہوتا ہے؟ کیا 10 مارچ آرڈر آف دا ڈے جاری کرنے کا نہیں؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا 10 مارچ آرڈر سرکولیٹ کرنے کا دن تھا؟ تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس کی آئینی حیثیت کا، اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے۔ اچھا اس کے بعد فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد اور اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکویزیشن جمع کرائی۔ اسپیکر 14 دن میں اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔ اسپیکر نے 27 مارچ کو اجلاس بلایا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کیس اجلاس بر وقت بلانے کا نہیں ہے،
تو انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے اجلاس تاخیر سے بلانے کی وجوہات بھی جاری کی تھی، وجوہات درست تھیں یا نہیں اس پر آپ موقف دے سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کی اجازت پر 7 دن کی میعاد شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ممبران کی اکثریت کہتی ہے تحریک پیش نہ ہو تو کیا تحریک کی وقت نہیں ہوگی؟ اگر اکثریت 100 ممبران کی ہے اور 50 کہتے ہیں تحریک پیش ہو اور 50 کہتے ہیں نہ ہو تو کیا تحریک پیش ہو گئی؟ اگر اسپیکر عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت نہ دے پھر کیا ہوگا؟ فاروق اشنائک نے کہا کہ اسپیکر نے قرارداد کی اجازت دے کر معاملہ 3 اپریل تک اجلاس ملتوی کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی ایم سوری، چھوڑیں یہ سب، مقدمے کے حقائق پر آئیں۔ فاروق اشنائک نے کہا کہ اسپیکر ہاؤس میں قرارداد پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہاؤس میں قرارداد پیش ہونے کے بعد ہاؤس اجازت دیتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ووٹنگ سے پہلے عدم اعتماد پر بحث ہوتی ہے۔ فاروق اشنائک نے کہا کہ عدم اعتماد پر بحث کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ جسٹس منیب نے یہاں پر کہا کہ کیا بحث کی تاریخ مختص نہ کرنے پر اعتراض کیا؟ فاروق اشنائک نے کہا کہ ہم تو صرف بٹن دبا سکتے ہیں۔ اجلاس شروع ہوا تو فواد چودھری نے آرٹیکل 5 کے تحت خط کے حوالے سوال کیا۔ فواد چودھری نے پوائنٹ آف آرڈر پر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ جاری کر دی۔ عدالت نے اس موقع پہ کہا کہ کیا تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت اسپیکر دیتا ہے کہ ایوان؟ اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ تحریک پیش کرنے کی اجازت نہ دے، یہ سوال کیا گیا جسٹس منیب کی جانب سے۔ اگر اسپیکر تحریک پیش کرنے کی اجازت نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاروق اشنائک نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ عدالت میں پیش کر دی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیا آپ نے اسپیکر سے تحریک پر بحث کرانے کی درخواست کی؟ اسپیکر نے اختیارات سے تجاوز کر کے ملک کو آئینی بحران میں دھکیل دیا، یہ کہنا تھا فاروق اشنائک کا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو حقائق سے آگاہ کریں۔ فاروق اشنائک نے کہا کہ گزشتہ روز فواد چودھری نے بیرون ملک سے موصول ہونے والے خط پر تقریر کی۔ 31 مارچ کو رولنگ میں بھی تحریک پر بحث کا نہیں کہا گیا، یہ کہنا تھا فاروق اشنائک کا۔ تحریک عدم اعتماد پر بحث کرنے کی ہم نے کوشش بھی کی۔ عمران خان نے 27 مارچ کو عوامی جلسے میں ایک سازش سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اجلاس میں 31 مارچ کو بحث ہونا تھی، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ 7 دن میں ووٹنگ ہونا تھی، 4 اپریل آخری دن بنتا ہے، یہ کہنا تھا فاروق اشنائک کا۔ 3 اپریل کو بحث ہوتی تو 4 اپریل کو بھی ووٹنگ ہو سکتی تھی، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ فاروق اشنائک نے کہا کہ 3 اپریل کو ووٹنگ کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آرٹیکل 95 میں بحث نہیں، صرف ووٹنگ کا ذکر ہے۔ اسپیکر نے کس رول کے تحت رولنگ جاری کی ہے، یہ سوال کیا جسٹس منیب اختر نے۔ فاروق اشنائک نے کہا کہ فواد چودھری نے پوائنٹ آف آرڈر پر بحث بھی ہو سکتی تھی، اسپیکر کو معلوم تھا کہ غیر قانونی قدم ہے اس لیے وہ موجود نہیں تھے۔ ایوان میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس پر ایوان میں بحث لازمی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ فواد چودھری کے سوال پر بحث نہ کرانا پروسیجرل غلطی ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ پروسیجرل ایشو نہیں ہے، یہ کہا فاروق اشنائک نے۔ کیا ڈپٹی اسپیکر کو رولز کے مطابق ایسی رولنگ دینے کا اختیار ہے؟ رول 28 کے تحت اسپیکر کو رولنگ دینے کا اختیار ہے۔ اسپیکر رولنگ ایوان میں یا اپنے آفس میں فائل پر دے سکتا ہے۔ کیا اسپیکر اپنی رولنگ واپس لے سکتا ہے، یہ سوال کیا جسٹس منیب نے۔ فاروق اشنائک نے کہا کہ رولنگ واپس لینے کے حوالے سے اسمبلی رولز خاموش ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر صرف اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، قائم مقام اسپیکر کے لیے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کرنا ہوتا ہے۔ جس خط کا ذکر ہوا وہ اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر رولز کے مطابق اسپیکر کی عدم موجودگی میں اجلاس کو چلاتا ہے۔ میرے خیال میں ڈپٹی اسپیکر کو ایسی رولنگ دینے کا اختیار نہیں تھا، یہ کہنا تھا جسٹس منیب اختر کا۔ بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے یہ کہ میرے خیال میں ڈپٹی اسپیکر کو ایسی رولنگ دینے کا اختیار نہیں تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ سے ارکان کو غدار قرار دے دیا، یہ کہا فاروق اشنائک نے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عدم اعتماد کے معاملے پر ووٹنگ ہونا تھی۔ فاروق اشنائک نے کہا کہ بالکل 3 اپریل کو عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی، دوسرا کوئی ایجنڈا کارروائی کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ ایوان میں ووٹنگ کے لیے اپوزیشن کے 198 ارکان موجود تھے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 198 ارکان موجود تھے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 198 ارکان میں کیا پی ٹی آئی کے ارکان بھی شامل ہیں؟ تو فاروق اشنائک نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان نے ووٹ تو نہیں ڈالا۔ فاروق اشنائک نے کہا کہ اپوزیشن کے 175 ارکان موجود تھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آرٹیکل 95 اکثریت کی بات کرتا ہے، کیا ووٹنگ کے لیے اجلاس بلا کر تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دی جا سکتی ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ ووٹنگ سے ہی ہونا ہے، ووٹنگ سے ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو فاروق اشنائک نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد 3 منٹ سے بھی کم وقت میں مسترد کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانونی نقطے پر بات کریں، یہ جذباتی گفتگو ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کس طرح غیر آئینی ہے یہ بتائیں۔ اسپیکر کی طرف سے ارکان اسمبلی کو غدار قرار دینے کی رولنگ غیر قانونی کیسے ہوئی، یہ سوال کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے۔
انہوں نے کہا کہ آپ کا نقطہ ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ فکس تھی. آپ کا کہنا ہے کہ ووٹنگ پر فکس ہونے کے بعد عدم اعتماد مسترد نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنے دیں کہ جی کہ ووٹنگ فکس ہونے کے بعد عدم اعتماد مسترد نہیں ہو سکتی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنے دیں. جسٹس منیب نے کہا کہ کیا پروسیجرل غلطی آرٹیکل 69 میں کور نہیں ہوگی. چیف جسٹس نے کہا کہ اسپیکر کس سٹیج پہ تحریک عدم اعتماد کی قانونی حیثیت کا تعین کر سکتا ہے. تحریک 20% سے کم ارکان کی جانب سے پیش کرنے کی منظوری دینے پر ہی مسترد ہو سکتی ہے. یہ کہا فاروق ایچ نائک نے. اسپیکر کسی صورت تحریک عدم اعتماد کو بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دے سکتا. اسپیکر نے رولنگ میں آرٹیکل 5 کا سہارا لیا. یہ کہا چیف جسٹس نے آرٹیکل 5 کے سہارے بھی تحریک عدم اعتماد مسترد نہیں ہو سکتی. جسٹس جمال نے کہا کہ کیا رولنگ آئینی بے ضابطگی ہے یا قواعد کی. تحریک عدم اعتماد پر رولنگ آئین کے خلاف ہے. یہ کہا فاروق ایچ نائک نے. تحریک عدم اعتماد منظور یا مسترد کرنے کا اختیار ایوان کا ہے. یہ کہا فاروق ایچ نائک نے. چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی عدالتی فیصلہ دے جس میں عدالت نے آرٹیکل 69 کی تشریح کی ہو. پارلیمانی کارروائی غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی ہو تو چیلنج بھی ہو سکتی ہے اور کالعدم بھی. یہ کہا فاروق ایچ نائک نے. اس نقطے پر عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دے. چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا. کل تک کا وقت دیں تو پارلیمانی کارروائی کے تحفظ کے نقطے پر مطمئن کروں گا. یہ کہا فاروق ایچ نائک نے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ وقت مانگ رہے ہیں, ہم تو آپ سے زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ جناب یہ ساری کارروائی تھی اب تک کی. بیسکلی فاروق ایچ نائک نے ہی یہ کہا کہ جی مجھے کل تک کا وقت ہے, آپ یہ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو کل تک اس بات کا جو ہے وہ جواب دوں گا. تو یہ ساری اب تک کی یہ کارروائی تھی جو آج کے دن ہوئی ہے. یہ سارے ریمارکس آپ نے سنے. 2-3 ریمارکس اس میں بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک تو جو شروع میں آیا تھا کہ جی ہم آج اس سلسلے میں اسمبلی کی کارروائی سے متعلق جو ہے وہ کوئی ہم آرڈر دیں گے, لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. بیچ میں سوالات بھی اٹھے ہیں. آرٹیکل 5 کے حوالے سے کیا گیا, اس کے تحت تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے بھی جو ہے وہ سوال اٹھائے ہیں بڑے امپورٹنٹ قسم کے. تو یہ اب تک کی کارروائی تھی. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی آخر کوئی فیصلہ کیوں نہیں آیا. میرا خیال میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہم سب کو جو ہے وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ وقت لے رہے ہیں, ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. میں جانتا ہوں اس وقت دونوں سائڈس کے اوپر جو ہے وہ اینگر, غصہ اور فرسٹریشن بہت ہائی ہوئی ہے. لیکن بہتر ہے کہ اگر ججز اپنا کام پورا کریں. وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اینڈ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو نہ جلدی ہونی چاہیے نہ دیر ہونی چاہیے. چند سوالات ہیں جس کے جواب آنے چاہیے. لیکن یہاں پہ میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ملک کے 198 پارلیمنٹیرینز کو غدار قرار دیا گیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ تحریک عدم اعتماد منسوخ کی گئی, جس کے بعد اس اسمبلی کو تحلیل کیا گیا اور جس کے بعد انتخابات کی کال آئی ہے. جب تک یہ سب سے پہلا نقطہ کلیئر نہیں ہوتا کہ کیا یہ 198 افراد جو سابق پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز ہیں, سابق منسٹرز ہیں, سابق وزراء اعظم ہیں, اس میں 3 سابق وزراء اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ان کے اوپر سے یہ غداری کا لیبل اب سپریم کورٹ نہیں اتارتی, تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر اس حق میں یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر ان 198 افراد کے لیے اگلے الیکشن میں کھڑے ہونا بھی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ غداری کا لیبل ان کے ماتھے کے اوپر ہمیشہ کے لیے چپک جائے گا. میں چند تجزیہ کاروں کی بات سن رہا تھا, بڑے سینئر ایک تجزیہ کار ہیں, میں ان سے بڑے بصد احترام یہ فرما رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ کھلارا پڑ چکا ہے کہ اس کو آپ واپس کس طرح کریں گے. انہوں نے اس طرح کی بات, سہیل وڑائچ صاحب نے یہ بات کی تھی. میں بہت میرے قابل احترام ہے, بڑے احترام کے ساتھ میں صرف یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر اس بنیاد کے اوپر انصاف کو اگنور کر دیا جائے تو پھر ہر شخص جو چوری کا ارادہ رکھتا ہے آئندہ وہ چوری نہیں کرے گا, وہ ڈکیتی کرے گا. ہر وہ شخص جو کسی سے مڈبیر کر کے اسے زخمی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ زخمی نہیں کرے گا, قتل کرے گا. اور اسی طرح آج کے بعد قانون کے اندر اور آئین کے اندر اگر خلاف ورزی کرنی ہوگی تو بڑے لیول کی جائے گی تاکہ وہ کھلارا ختم ہی نہ ہو. تو اس آرگومنٹ کے اندر میں معذرت کے ساتھ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میرا خیال میں ہم اس وقت ایک ایسے کراس روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں اگر اس غیر آئینی چیز کو نہ روکا گیا, اور صرف اس غیر آئینی چیز کو نہیں بلکہ اور بھی غیر آئینی حرکات جو ہوئی ہیں اب تک اس سارے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر,
انہیں بھی روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ شاید ابھی یہاں نہیں رکنا، یہ اور بھی آگے جانے والا ہے، یہاں پہ اور بھی چیزیں ایسی کمٹ ہونے والی ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا. وہ جو بھی فیصلہ کرے ظاہری بات ہے وہ قابل قبول ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام جو ہے وہ بطور نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ ریفر کیا ہے. وہ ریفر کیا ہے ظاہری بات ہے اپوزیشن لیڈر کو. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر اپوزیشن لیڈر تو ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ کس کو لیٹر بھیجیں گے؟ یہ شہباز شریف صاحب کی تو حیثیت کل عمران خان صاحب نے ختم کر دی تھی، اپنی بھی ختم کر دی تھی، ان کی بھی ختم کر دی تھی. ملک کے اندر کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، ملک کے اندر اس وقت کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. وزیر اعظم 15 دن کے لیے اس وقت ایک صدر نے بنایا ہوا ہے، لیکن اس کی وہ آئینی حیثیت نہیں ہوتی جو اس وزیر اعظم کی ہوتی ہے جو ایک منتخب اسمبلی سے چنا ہوا وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تمام وہ آئینی بحران ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے جوابات آنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو یہ خلارہ اور بھی زیادہ آگے جا سکتا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.